معاف تو وہ ہو گئے، لیکن ہمیشہ ایک عظیم پشیمانی کی حالت میں انہوں نے زندگی بسر کی. ان کے دلوں کے دکھ تازہ رہے. یعنی معاف ہونے کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاف کرتے وقت جو دکھ محسوس ہوا ہوگا وہ ساری عمر ان کے سینوں میں دکھ بن کے کھٹکتا رہا. معافی کے نتیجے میں بعض دفعہ بے حیائی پیدا ہوتی ہے اور بعض دفعہ پشیمانی پیدا ہوتی ہے. قرآن کریم فرماتا ہے وَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ کہ معاف کرو بہت اچھی چیز ہے، لیکن یہ فیصلہ کر لینا کہ معافی کے نتیجے میں پشیمانی پیدا ہوگی اور اصلاح ہوگی یا بے حیائی پیدا ہوگی. اگر بے حیائی پیدا ہوگی تو تمہیں معافی کی اجازت نہیں. چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں یہ دیکھا کہ اس سے اصلاح نہیں ہوگی وہاں معاف نہیں فرمایا، یہ بھی ایک پہلو ہے. اور جہاں دیکھا کہ معافی سے اصلاح ہوگی وہاں معاف فرمایا. اور ایسی حیرت انگیز اصلاح کے نمونے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نظر نہیں آتی. انقلاب آ گیا ان لوگوں کے دلوں میں. وہ واقعہ جو آپ نے سننا ہے تو بارہا حضرت عمر کے وقت میں ایک موقع ایسا آیا کہ حضرت عمر مکے حج کے لیے تشریف لے گئے. وہاں بڑے بڑے رؤوس صاحب سے ملنے کے لیے آئے. ایک بڑا جمگٹ تھا اور بہت سے پرانے غلام بھی ملنے کے لیے حاضر ہوئے. حضرت عمر نے نام لے لے کر غلاموں کو آگے بلانا شروع کیا اور رؤوسائے مکہ کو دیکھ رہے تھے اور ان کو آگے نہیں بلاتے تھے. چنانچہ انہوں نے محسوس کیا، بڑی سخت ذلت محسوس کی. وہی قوم تھی نا جساس والی قوم، جو ایک چھوٹی سی ادنا سی بات کے اوپر ایک پرندے کے انڈوں کے اوپر اتنا قتل و غارت کر سکتی تھی. بہرحال آپ وہ دیکھتے رہے، آپ ایک کے بعد دوسرے غلام کو آگے بلاتے رہے اور بڑے بڑے سردار پیچھے بیٹھے رہ گئے. اس وقت ابو سفیان کے متعلق ایک روایت میں آتا، وہ بھی ان لوگوں میں تھا. اس نے کہا کہ آج سے زیادہ ذلت کا دن بھی کبھی ہمیں دیکھنا نصیب ہوا ہے. اس پر سہیل بن عمرو نے، جو صلح حدیبیہ کے وقت کاتب تھا، لکھنے والا، وہ بڑا سمجھدار آدمی تھا. اس نے اس کے جواب میں کہا کہ تمہیں پتہ نہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جبکہ تمہیں ہدایت کی طرف بلایا جا رہا تھا تو تم محروم رہے اور لبیک نہیں کی. ان غلاموں ہی نے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر لبیک کہا. تمہارے دل پہ تو یہ دکھ ہونا چاہیے کہ ہم محروم رہ گئے اس عظیم سعادت سے. یہ بھی کوئی سعادت ہے جس سے محرومی کا تم شکوہ کر رہے ہو کہ آج ہمیں جگہ نہیں ملی آگے؟ یہ تو کوئی چیز ہی نہیں اس کے مقابل پر. جس سعادت سے تم محروم رہ گئے ہو وہ یہ سعادت تھی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تمہیں بلا رہے تھے تو تم پیٹھیں پھیر کر دوسری طرف جا رہے تھے. اس جواب کو سن کر اس نے اور بعض اور سرداروں نے یہ فیصلہ کیا خود ہی کہ اب ہم پتہ تو کریں کہ اس کا حل کیا ہے. آخر عرب تھے، باغیرت قوم تھی. معلوم ہونے کے باوجود، احساس ہونے کے باوجود کہ ہم قصوروار ہیں، پھر بھی چاہتے تھے کہ ان عزتوں کو حاصل کریں جو کھوئی گئی. چنانچہ انہوں نے یہ سوچ کر آپس میں باتیں کی اور حضرت عمر کے پاس چلے گئے اور کہا کہ یہ دو آدمی کو متعلق پتہ چلتا ہے، حارث بن ہشام جو ابو جہل کا سگا بھائی تھا، اور حضرت سہیل بن عمرو، یہ دونوں گئے اور جا کر یہ کہا کہ یا امیر المومنین، ہمیں معلوم ہے کہ ہم سے یہ سلوک کیوں ہوا. ہم اس کا شکوہ لے کے نہیں آئے، ہم صرف یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کوئی ازالے کی صورت ہے. حضرت عمر کے متعلق آتا ہے کہ آواز گلوگیر ہو گئی، منہ سے کوئی لفظ نہیں نکل سکتا تھا دکھ کی وجہ سے، اور یرموک میں لڑائی ہو رہی تھی، اس طرف اشارہ کیا کہ ایک ہی صورت ہے. یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو تمہیں تمہارے خون بخش دیے ہیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ تم کبھی اپنا خون خود نہیں بخش سکو گے. تمہیں جب تک خون نہیں بہا دو گے اپنا، اس وقت تک تمہیں چین نصیب نہیں ہوگا. تم اپنی کھوئی عزتوں کو حاصل نہیں کر سکو گے. تو بخشش کا ایک یہ بھی نمونہ تھا، یہ بھی اثر تھا.
یعنی ایک اور حسن میں تبدیل ہو گئی بخشش. قربانی کے ایسے عظیم الشان مظاہر پھر دیکھنے میں آئے اس بخشش کے نتیجے میں کہ وہ دنیا کی تاریخ میں چاند سورج کی طرح روشن دکھائی دیتے ہیں. سہیل اور حارث ان دونوں نے وہ اشارہ سمجھ لیا اور سوائے سہیل کی ایک بیٹی کے جو پیچھے چھوڑ دی گئی اپنا سارا خاندان اس نے لیا اور عمر نے بھی حارث نے بھی اپنا سارا خاندان لیا اور شمال کی طرف اس جہاز میں شرکت کرنے کے لیے چلے گئے. مورخین کہتے ہیں کہ وہ بیٹی بچی صرف جو یہاں رہ گئی تھی اور ایک حارث کا بیٹا بچ گیا اور باقی سارا خاندان یا وہاں شہید ہو گیا یا وہ اس سفر کی حالت میں مر گیا. ایک بھی واپس نہیں آیا. یہ نیکی جو وہاں نظر آتی ہے, یہ حیرت انگیز حسن و احسان کا نمونہ جو وہاں دکھائی دیتا ہے, یہ کہاں سے پیدا ہوا تھا؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش کا ایک چھوٹا سا پھل تھا. یعنی ہر نیکی حضور اکرم سے پھوٹ رہی تھی. ہر حسن کا منبع اور چشمہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے. تو لا تثریب علیکم اليوم کہہ دینا صرف کافی نہیں ہے, یہ سر دھن دینا کہ بڑا مزہ آیا, حضور اکرم نے فرما دیا لا تثریب علیکم. کن دکھوں سے گزر کر یہ لا تثریبہ فرمایا گیا تھا. آج کل تو جو جھگڑے میرے سامنے آتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتیں بھی لوگ بعض معاف نہیں کر سکتے. ادنا ادنا لڑائیوں کے نتیجے میں ہم کس طرح ہماری غیرت برداشت نہیں کر سکتی. اس نے فلاں ہمارے باپ کو یہ کہا تھا, فلاں چچا کو یہ کہا تھا. ہم میں غیرت نہیں ہے کہ ہم کس طرح اس کے ساتھ منہ لگائیں, اس کو منہ لگائیں. اور دوسری طرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں روتے بھی ہیں, دل ان کا واقعہ تنکرتا بھی ہے, غم محسوس کرتا ہے آپ کے دکھوں سے, لیکن یہ محسوس نہیں کرتے کہ اس کو ہم نے اپنی ذات میں بھی تو جاری کرنا ہے. لیکن عجیب احسان ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یا اللہ تعالیٰ کا آپ کی ذات پر ایسی کامل تعلیم عطا فرمائی کہ جو معاف نہیں کر سکتے ان کے لیے بھی تانا نہیں رکھا کوئی. یہ بھی آپ کو پیش نظر رکھنا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ خطبہ سن کے واپس جائیں گھروں میں اور لوگ ان لوگوں کو تانا دینا شروع کر دیں جو جائز طور پر مظلوم ہے اور معاف نہیں کر سکتے. قرآن کریم فرماتا ہے کہ اس کی بھی تمہیں اجازت نہیں. یہ بھی اس حسن کے خلاف ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے میں اللہ تعالیٰ پیدا فرمانا چاہتا ہے. فرمایا جو مظلوم ہے اگر وہ معاف نہیں کر سکتا تو اتنا بدلہ لینے کی اجازت ہے اس کو, اور اس پر کوئی حرف نہیں ہے, کوئی پکڑ نہیں ہے. تمہیں اجازت نہیں ہے کہ اس کو تانے دو اور کہو کہ تم نے معاف کیوں نہیں کیا, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاف فرمایا کرتے تھے, تم بھی ضرور معاف کرو. وہ کہہ سکتا ہے کہ میں نسبتاً ادنا مقام پر فائز ہوں, میں عدل سے آگے بڑھنے کی طاقت نہیں پاتا. یہ کم از کم سوسائٹی ہے اسلام کی. لیکن ومن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ, جو آگے بڑھ سکتا ہے اس کا اجر اللہ پر ہے. تو سوسائٹی کو حسین بنانے کے لیے ہر کوشش کی گئی قرآن کریم میں اور سنت میں, اور ہر دکھ اور ہر امکانی دکھ سے محفوظ رکھا گیا سوسائٹی کو. زبانوں کو روکا گیا, زبانوں کو ادب سکھایا گیا, ہر ایک کو اپنا مقام بتایا گیا, کہاں تک رہنا ہے تم نے, کہاں آگے بڑھنا ہے, کہاں رک جانا ہے. یہ سارے جو حسن و احسان کے کرشمے ہیں یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پھوٹے تھے. آپ سے بہا ہے یہ کلزم حسن و احسان کا جس نے ساری دنیا کو بھرنا ہے, لیکن ابھی تک نہیں بھر سکے. اس لیے کہ وہ قربانی کرنے والے لوگ نہیں ہیں جو اپنی ذات میں اس حسن کو جاری کریں. جماعت احمدیہ پر ذمہ داری عائد ہوتی. ہر ممکن کوشش کریں, ہر فرد یہ کوشش کرے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم فرمودہ عدل پر بھی قائم ہو, آپ کے احسان پر بھی قائم ہو, اور پھر دعا کرے کہ خدا تعالیٰ اس عالی مقام پر فائز فرما دے جس کو ایتائے ذی القربا کہا جاتا ہے. اس کے عجیب و غریب حیرت انگیز مناظر ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں, لیکن اب تو اس کا بیان کا وقت نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ حضور اکرم کی سیرت کو اپنی سیرت بنائیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کو اپنی ذات میں زندہ کر کے دنیا کے سامنے پیش کریں.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. اللہ